ویلکم بیک۔ گلگت بلتستان میں آبی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ بابوسر ٹاپ کے قریب سیلاب میں بہہ جانے والے کئی سیاح اب بھی لاپتہ ہیں۔ لودھرا کے رہائشی ڈاکٹر سعد الاسلام کے 3 سال کے بیٹے عبدالہادی کی لاش مل گئی۔ ترجمان جی بی حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں اب تک 7 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب میں مانسون کا چوتھا اسپیل کل تک جاری رہے گا۔ راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں موسلادھار بارش کے باعث اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے نے دریاؤں اور ندی نالوں میں ممکنہ سیلاب کے خدشے کا الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کا طاقتور اسپیل جاری، آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیشگوئی۔ پی ڈی ایم اے کا ممکنہ سیلاب کے خدشے کا الرٹ جاری۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے نے خبردار کیا ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر درمیانے، تربیلا اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ بڑے شہروں کی انتظامیہ کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں سیلابی ریلے میں گاڑی سمیت بہہ جانے والے والد اور بیٹی کی تلاش جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران گاڑی کا بونٹ اور دروازہ مل گیا۔ ریسکیو اہلکار 2 روز سے کشتیوں، غوطہ خوروں اور جدید آلات کی مدد سے لاپتہ والد اور بیٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ریسکیو حکام نے بتایا دریائے سواں کے بہاؤ میں کمی آنے پر آپریشن بڑے پیمانے پر جاری رکھا جائے گا۔ اسلام آباد میں بھی مانسون کا چوتھا اسپیل جاری ہے، جہاں بارشوں سے نشیبی علاقے زیرآب آنے کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں زینب علی سے۔ کا موسم اس وقت کافی خوشگوار ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، آسمان پر بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ کسی بھی وقت بارش جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ کل بھی اسلام آباد کے گردنواں میں بارش ہوتی رہی، شام کے وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی رہی۔ میکسیمم ٹمپریچر جو ہے آج تقریباً 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، کیونکہ بادل نکلے ہوئے ہیں تو گرمی کی شدت میں کافی حد تک کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو مونسون کا 4تھ اسپیل ہے جو ابھی جاری ہے، یہ کل تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ کسی حد تک رک جائے گا اور اگلا اسپیل جو ہے تقریباً اگست سے شروع ہوگا۔ لوگوں کو محتاط رہنے کی بھی ہدایات کی گئی ہیں اور میٹ آفس نے یہ الرٹ جاری کیا ہے کہ غیر ضروری گھروں سے لوگ نہ نکلیں۔ جی، دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کالا باغ اور چشمہ بیراج پر درمیانے درجے، جبکہ توسا، گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد 3,51,800 اور اخراج 3,51,400 کیوسک ہے۔ کالا باغ پر پانی کی آمد 4,26,772 اور اخراج 4,20,650 کیوسک ہے۔ چشمہ بیراج پر پانی کا اخراج 3,95,980 کیوسک ہے۔ توسا بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، اخراج 3,53,564 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 3,53,432 اور اخراج 3,16,825 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ خبر ہے کہ گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے روسی طیارے کا ملبہ مل گیا ہے اور طیارے کا ملبہ روس کے علاقے مشرقی امور سے ملا ہے۔ طیارے میں عملے کے 6 ارکان اور 5 بچوں سمیت 50 افراد سوار تھے۔ طیارے میں تمام تر سوار افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے روسی طیارے کا ملبہ مل گیا ہے۔ طیارے کا ملبہ روس کے علاقے مشرقی امور سے ملا ہے۔ طیارے میں عملے کے 6 ارکان اور 5 بچوں سمیت 50 افراد سوار تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ انتظامیہ اور طلباء نے پرتپاک استقبال کیا۔ ترجمان پاک فوج نے آپریشن بنیان و مرصوص میں مسلح افواج کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی۔ کہا مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی ترقی خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ بلوچ عوام پاکستان کے ساتھ تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایت کے رشتوں میں جڑے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور رہے گا۔ فتح مبین میں عوام کی حمایت بالخصوص نوجوانوں کا کردار اہم رہا۔ اس موقع پر طلباء نے آپریشن بنیان و مرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایسے مزید ایونٹس کے انعقاد کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نیو یارک میں معروف سرمایہ کاروں، بینکنگ اور آئی ٹی ماہرین سے ملاقات کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے پاکستان میں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں آنے والی بہتری کو اجاگر کیا۔ کہا پاکستان میں 14 برس کے دوران پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا۔ اسحاق ڈار نے افراط زر کی شرح میں کمی اور عالمی ایجنسیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگز میں بہتری کو اجاگر کیا۔ نائب وزیر اعظم نے SIFC جیسے اسٹریٹجک اقدامات کو بھی اجاگر کیا۔ سپریم کورٹ نے خواتین کے بانجھ پن پر حق مہر یا نان نفقہ سے انکار کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی راجہ محسن بتائیے گا۔ دیکھیے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس شاہیہ آفریدی نے یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اور سپریم کورٹ نے نان و نفقہ کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے شوہر کے رویے پر اظہار برہمی بھی کیا گیا ہے اور درخواست گزار صالح محمد پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اس کیس میں شوہر نے بیوی پر بانجھ پن اور عورت نہ ہونے کا الزام لگایا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بانجھ پن حق مہر یا نانو نفقہ روکنے کی وجہ نہیں ہے اور خواتین پر ذاتی حملے عدالت میں برداشت نہیں ہوں گے، اور یہ کہا ہے کہ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شوہر نے بیوی کو والدین کے گھر چھوڑ کر دوسری شادی کر لی تھی اور پہلی بیوی کے حق مہر اور نانو نفقہ سے انکار کیا گیا تھا۔ عورت کی عزت نفس ہر حال میں محفوظ ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواتین کی تضحیک معاشرتی تعصب کو فروغ دیتی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بیوی کی میڈیکل رپورٹس نے شوہر کے تمام الزامات رد کیے اور خواتین کے حقوق کا تحفظ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ 10 سال تک خاتون کو اذیت اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ جھوٹے الزامات اور وقت ضائع کرنے پر جو ہے یہ عدالت نے درخواست گزار صالح محمد پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ماتحت عدالتوں کے جو فیصلے ہیں اس کیس میں برقرار رکھے۔ بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز تفصیلات کے لیے۔ خبر دیں گے آپ کو، پولیس نے PTI کے رہنما راجہ بشارت کو گرفتار کر لیا ہے۔ راجہ بشارت راولپنڈی الیکشن ٹریبیونل میں AN 55 کے کیس میں پیش ہوئے تھے۔ مقدمات میں ضمانت کنفرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ آپ کو بتا رہے ہیں راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ مقدمات میں میری ضمانت کنفرم ہے، اوچھے ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ راولپنڈی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، پولیس نے PTI کے رہنما راجہ بشارت کو گرفتار کر لیا ہے۔ راجہ بشارت راولپنڈی الیکشن ٹریبیونل میں AN 55 کے کیس میں پیش ہوئے تھے۔ خبر دیں گے آپ کو، سیلابی ریلے میں بیٹی کے ساتھ بہہ جانے والے کار سوار باپ کی لاش مل گئی ہے اور بابر ملک ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جی بابر۔ جی ریسکیو 1122 راولپنڈی کی جانب سے یہ صبح سے سرچ آپریشن جاری کیا گیا۔ پہلے سواں کے علاقے سے ان کی گاڑی کا بونٹ اور دروازہ ملا، جس کے بعد ریسکیو ٹیموں نے اس علاقے میں تھارو سرچ شروع کر دی، جس کے نتیجہ میں اب سے کچھ لمحہ قبل کرنل ریٹائرڈ اسحاق جو اس گاڑی میں بہ گئے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ، ان کی میت، ان کی لاش ملی ہے جسے ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو 1122 نے ان کی لاش ملنے کے معاملے کو کنفرم کیا ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ بیٹی اور گاڑی کی تلاش کے لیے ہمارا ریسکیو آپریشن سرچ کا جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں قیام امن کے لیے آل پارٹیز کانفرنس شروع ہو چکی ہے اور APC کی صدارت وزیر اعلیٰ کے بھی علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں۔ JUI سمیع الحق گروپ کے سربراہ مولانا عبدالحق ثانی، جماعت اسلامی جنوبی KP کے امیر پروفیسر ابراہیم اور تاجر رہنما ہیں۔ کانفرنس میں بڑی سیاسی جماعتیں APC میں شریک نہیں ہیں۔ IMF نے وزارت توانائی کا انڈسٹری کے لیے 3 سالہ مارجنل انرجی پیکج مسترد کر دیا۔ شعیب نظامی ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ جی شعیب۔ جی، حکومت یہ کوشش کر رہی تھی کہ جو ملک میں اس وقت 8000 میگا واٹ بجلی سرپلس پڑی ہوئی ہے وہ صنعتوں کو جو ہے مارجنل پرائس کے اوپر دے دی جائے۔ اس کے لیے ایک پیکج تیار کیا گیا ہے، جس کے اوپر IMF کو بھی جب بتایا گیا تو IMF نے اس کے اوپر اعتراف کیا، انہوں نے حکومت کی کوششیں مسترد کر دی اور یہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو مارجنل پرائس ہے یا سبسڈی کے اوپر جو ہے وہ صنعتوں کو بجلی فراہم نہیں کر سکتی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔
اسرائیل غزہ میں بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. غزائی بحران کی وجہ سے 24 گھنٹے میں مزید 10 افراد دم توڑ گئے. امدادی اداروں نے غزہ میں قحط کے خطرے سے خبردار کر دیا. 24 گھنٹے میں اسرائیلی جارحیت سے مزید 77 فلسطینی شہید ہو گئے. غزہ میں ہر طرف بھوک اور افلاس کے ڈیرے. سلامتی کونسل مسئلہ فلسطین کے حل میں اپنا کردار ادا کرے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل میں اظہار خیال. پاکستان کی زیر صدارت مسئلہ فلسطین پر مباحثے میں نائب وزیر اعظم نے کہا غزہ میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے. Gaza has become graveyard for innocent lives as well as for the international law. Hunger crisis in Gaza has reached unprecedented and deeply alarming levels. The Palestinian question is a litmus test for the credibility of the United Nations. The Security Council must live up to its responsibility and ensure compliance with its own decisions. Pakistan reaffirms its unwavering and principled support and solidarity with the Palestinian people. اختلافات بھول کر کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. ایشین کرکٹ کونسل کو مضبوط بنانا ہے. صدر ACC محسن نقوی کا ڈھاکہ میں پاکستان ٹیم کے اعزاز میں تقریب سے خطاب. کہا چاہتا ہوں ایشین کرکٹ کونسل کی ٹیمیں بہتر ہوں تاکہ ایشیا کی مارکیٹ تگڑی ہو. For the hospitality, I'm glad that we are all here. We need to put aside all our political differences and work just for cricket. Strengthen Asian Cricket Council. We want all these members to have strong teams so that we can have a strong competition and strong market here in Asia. We also need to work on how to expand cricket in other countries which are left. And that also we can do as a team, not individually. سیریز تو ہاتھ سے گئی. اب کلین سویپ سے بچنے کا چیلنج ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آخری T20 آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. اب تک اتنا ہی.